السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ نماز سیکھیں پروگرام کی دوسری ویڈیو کے اندر ہم قیام کے اندر پڑھے جانے کے لیے سورۃ جو فاتحہ ہے اس حوالے سے آج ہم نماز کو سیکھیں گے کہ کیسے ادا کی جاتی ہے۔ تو آئیے ہم دوسری ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، اور دعائے استفتاح کے بعد سورۃ الفاتحہ کو پڑھا جاتا ہے، اور چونکہ یہ قرآن کا حصہ ہے تو لہٰذا قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ آئین حلق سے اور الف بے تکلف بغیر حلق کے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور بسم اللہ جو ہے وہ سورۃ فاتحہ کا حصہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ مکمل جو سورۃ الفاتحہ ہے یہ ہمارے یوٹیوب چینل پہ آپ کو تفصیل سے مل جائے گی، اور وہ 15 منٹ پورے مکمل سورۃ الفاتحہ کی 2 مختصر ویڈیوز ہیں جس میں ہم نے اس کا صحیح تلفظ سکھایا ہے۔ تو آج ہم زیادہ قرات کے اوپر اس کی باریکیوں پہ غور نہیں کریں گے بلکہ نماز کو سیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسم نام کو کہتے ہیں، اللہ کے نام کے ساتھ جو سب سے زیادہ رحم کرنے والا اور سب سے زیادہ مہربان ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی نماز پوری نہیں ہوئی بلکہ اس کی نماز ناقص رہی۔ یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمایا۔ لوگوں نے پوچھا جب ہم امام کے پیچھے ہوں تو کیا کریں؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جواباً کہا، اس وقت تم لوگ آہستہ سورۃ فاتحہ پڑھ لیا کرو، یعنی دل میں، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل کا یہ قول فرماتے ہوئے سنا ہے، نماز میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھی تقسیم ہو چکی ہے، اور میرا بندہ جو سوال کرتا ہے وہ پورا کیا جاتا ہے۔ اور اس کے اندر پھر فرماتے ہیں کہ جب انسان یہ پڑھتا ہے الحمد، حلق سے، الحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب کہتے ہیں پالنے والے کو، العالمین، عین حلق سے، رب العالمین، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اسی اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں۔ جب نمازی یہ کہتا ہے تو اللہ عز و جل فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی ہے، اور جب نمازی آگے سے یہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، تو ملائیں گے تو نون کو را سے ملائیں گے، الرحمن الرحیم، بڑا ہی رحم کرنے والا، بڑا ہی مہربان۔ جب یہ دل سے انسان جملہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری توصیف بیان کی ہے۔ اور پھر جب اگلا جملہ نمازی کہتا ہے مالکی، مالک ہے، یوم الدین، یہاں پہ الدین کا معنی قیامت ہے، تو یوم دن کو کہتے ہیں، تو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ جب انسان ہاتھ باندھے یہ جملہ کہتا ہے کہ میرا رب، اس کے لیے ساری تعریفیں ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، جو رحم کرنے والا ہے، جو مہربان ہے اور قیامت کے دن کا مالک ہے، تو حدیث میں آتا ہے تو اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری
بزرگی بیان کی یعنی شان بیان کی، اور یوں بھی کہتا ہے کہ میرے بندے نے اپنے سارے کام میرے سپرد کر دیے۔ پھر جب آگے سے نمازی پڑھتا ہے ایاک نعبد، یہ نون کے بعد عین ہے اور یہ حلق میں جائے گا، نعبد، کہ میں اللہ تیری ہی عبادت کرتا ہوں، مطلب کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ نعبد عبادت سے ہے، وَإِيَّاكَ اور تیری ہی نستعین، نس سین سیٹی تو نہیں ہے، یہ تا ہے باریک، نستعین عین حلق کی طرف سے، وَإِيَّاكَ نستعین اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اولاد ہو، رزق ہو، پریشانی کو دور کرنا ہو، کسی بھی قسم کی مدد اے اللہ ہم صرف تجھ ہی سے مانگتے ہیں۔ تو اللہ عز و جل فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کا درمیانی معاملہ ہے، یعنی اب اس کے بعد میرا بندہ جو مجھ سے مانگے گا وہ اس کو ملے گا۔ اور پھر جب نماز پڑھنے والا آگے سے یہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہدایت دے دے ہمیں سیدھے راستے کی، مطلب یہ کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلانا۔ اب یہ طلب ہے، پہلے اقرار ہے، رب کی بزرگی بیان ہوئی اور اس بات کا اقرار کیا کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے سب کچھ مانگتے ہیں۔ تو اس کے بعد جب اپنے اللہ سے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے، مطلب سیدھے راستے پہ چلا، تو یہ ایک عاجزی کے ساتھ جب دل سے یہ باتیں پڑھتا ہے تو اب اللہ فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ مانگے گا تو اللہ ضرور ہی اس کو عطا فرمائیں گے۔ تو اس کے بعد صراط کہتے ہیں راستے کو، اسی لیے جہنم کے اوپر جو پل ہے اس کو بھی پل صراط کہتے ہیں، کہ وہ بھی جہنم کے اوپر ایک پل ہے جس سے گزرنے کا راستہ ہے، وہاں سے گزر کے لوگ جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کامیابی سے گزار دے۔ الذین جو، انعمت الف پہلا بے تکلف اور عین حلق سے، انعمت تا بھی باریک ہے، تو نہیں ہے، انعمت علیہم صراط الذین، راستہ کون سا جس پہ تو اللہ ہمیں چلا، الذین ان کا، کہ انعمت علیہم کہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ تو انعام کن پہ ہوا؟ انبیاء کے اوپر، صدیقین کے اوپر، شہداء کے اوپر، نیکوکاروں کے اوپر۔ یعنی ہم دعا مانگتے ہیں نماز میں کہ اے اللہ ہمیں نیک لوگوں کے، انبیاء کے، شہداء کے راستے پہ چلانا، سچے لوگوں کے راستے پہ چلانا۔ اب جب یہ دل سے دعا مانگ رہا ہے تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا اور اس کی زندگی سے جھوٹ نکل جائے گا، نبیوں کی محبت آ جائے گی، نیک لوگوں کے راستے پہ چلنے والا ہو جائے گا۔ لیکن جب انسان بغیر سمجھے یہ باتیں ادا کر رہا ہوتا ہے تو اسی وجہ سے نماز کے اثرات اس کی زندگی پہ نہیں ہوتے۔ غیر المغضوب، واد زبان کو اوپر والے دانتوں کی بائیں طرف جہاں پہ نوک شروع ہوتی ہے وہاں جا کے لگائیے، دال نہیں بنائیں گے لیکن موٹا ہوگا۔ غیر المغضوب، مغضوب علیہم، اللہ ان لوگوں کا راستہ کہ جن پہ تیرا غضب نہ ہوا ہو۔ اور حدیث میں آتا ہے ان لوگوں سے مراد یہودی ہیں کہ یا اللہ ہمیں یہودیوں کے راستے پہ نہ چلانا۔ وَلَا الضَّالِّينَ،
اور نہ ہی اے اللہ ہمیں الضالین ضالین گمراہ لوگوں کے راستے پہ چلانا۔ اور حدیث میں آتا ہے اس سے مراد عیسائی ہیں، مطلب اے اللہ تو ہمیں نیک لوگوں کے راستے پہ چلانا، یہودیوں اور عیسائیوں کے راستے سے ہمیں بچا لینا۔ اس کے بعد آمین کہا جاتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے اور صحابہ بھی پڑھتے۔ تو یہ جماعت کے ساتھ ہے، جماعت کے بغیر بھی آمین کہیں گے کیونکہ یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور آمین کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما لے۔ آگے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ ان چیزوں کو آگے بھی شیئر کیا کریں، سیکھا کریں۔ اللہ تعالی ہماری نمازوں کو ایسا بنائے کہ جس سے ہماری زندگیاں بھی بدلیں اور اللہ تعالی اس کو قبول بھی فرما لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔